السلام علیکم. پروگرام مجرم کون کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ سبیع الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، عدم برداشت کے بہت سارے واقعات جو آپ تک لے کے ہم پہنچتے رہتے ہیں، ان واقعات کے نتائج، کچھ واقعات کے نتائج تو انسانی زندگیوں کے اختتام پہ ختم ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھانہ صدر کی حدود میں، جہاں پہ ایک نوجوان کو دن دہاڑے گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق واقعہ صرف اتنا ہے کہ موٹر بائک پہ جاتے ہوئے دوسرے نوجوان کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا، معاملہ تلخ کلامی تک پہنچا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ غصہ کس وقت اتنا بڑا کہ دوسرا فریق کچھ اپنے دوستوں کے ہمراہ آتا ہے اور نہتے نوجوان پہ گولیاں برسا دیتا ہے. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یاسر مرحوم ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے. جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے عدم برداشت کے علاوہ بھی کچھ عوامل کار فرما ہیں یا صرف یہ واقعہ سراسر عدم برداشت ہی کا ہے. ملزمان کتنے گرفتار ہیں، پولیس نے کیا کارروائی کی ہے، گھر والوں کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں. اس ایف آئی آر کی مدعی اور متاثرہ فیملی جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت تکلیف اور دکھ کی حالت میں اس وقت یہ لوگ، بہت زیادہ دن نہیں ہوئے بچے کو اس دنیا سے گئے ہوئے. کوشش کرتے ہیں ہم ان سے بات کرنے کی اور یہ جاننے کی کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا ہے، کیسے یہ سب کچھ ہوا ہے. والدہ ہیں ہمارے ساتھ مقتول کی، ان سے ہم بات کرتے ہیں. مائی، سب سے پہلے تو بہت افسوس ہے آپ کے بیٹے کے اس طرح سے چلے جانے کا. یہ بتائیں کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر جا رہی تھی، وہاں سے لڑائی ہو رہی تھی کسی کی. میرے بیٹے نے اتنا کہا کہ راستہ دے دو تھوڑا سا. ان لوگوں نے گول گلاچی کی ہے اور بولا آپ بول کیسے رہے ہو، آپ سے پوچھ لیتے ہیں. میرا بیٹا بھائی کے گھر مجھے چھوڑ کر واپس آ رہا تھا، 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تو پتہ چلا اسے گولی لگ گئی ہے. اچھا، یہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے راستہ روکا؟ کافی لوگ تھے، جمع کافی ہوئے تھے، 4-5 لوگ تھے جو آگے آئے. پسٹل پھڑے، پستول پھڑیاں، بہت اسلحہ تھا ان لوگوں کے پاس. شراب پی ہوئی تھی ان لوگوں نے، پتہ نہیں، گالیاں نکالی جا رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے. آپ کے ہوتے ہوئے یہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، آپ نے بچے کو روکا کہ بیٹا جانے دو، دفع کرو؟ ہاں جی، میں نے اسے لے کر چلی گئی. جب وہ چھوڑ کر آیا پھر وہ یہ حادثہ ہوا ہے. میں نے اسے منع کیا بیٹا چلو ہم اکیلے ہیں، یہ بہت زیادہ لوگ ہیں. وہ چلا گیا، میرے بیٹے نے میری بات مان لی، وہ چلا گیا. جب مجھے چھوڑ کے آیا تو یہ کام ہوا اس کے ساتھ. اچھا، ایک تھوڑی سی بات اور بتائیں کہ یہ جب یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی بچے نے گھر میں کوئی ایسا تذکرہ کیا، کوئی بات کی ہو کہ ان لوگوں سے پہلے کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہو یا پہلے کبھی کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو جو غصے کی وجہ بنی ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کبھی کی، نہیں اس نے کبھی نہیں کوئی بات کی. وہ ان لوگوں کو میں جانتا بھی نہیں، ان لوگوں سے بھی اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کون ہیں، کیا میں نے آپ سے کیا بدتمیزی کیا. یہی کہ بولا کہ راستہ دو تھوڑا سا. کوئی بدتمیزی میرے بیٹے نے نہیں کی ہے، نہ پہلے کوئی اس کی دشمنی تھی کسی کے ساتھ. ہماری کوئی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی. کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہیں. کون سا نمبر تھا مقتول؟ پہلی میری بیٹی ہے اور دوسرے نمبر پہ میرا بیٹا تھا جی یاسر. یاسر کا دوسرا نمبر ہے بچوں میں. کیا باتیں ہیں گھر میں اس دن کیا ہوا تھا، کیا باتیں ہوئی تھیں، کچھ یاد ہے کچھ چیزیں یاسر کی؟ کوئی ایسی بات نہیں، بس یہی ہے، بولا تھا کہ ماما چلو. میں نے بولا کہ چلو بھائی کے گھر چلتے ہیں، ان لوگوں نے قربانی کی تھی، بھائی بلا رہے تھے، میں نے اسے لے کے چلے گئی ہیں. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے. میرے محلے داروں کو سے پوچھ کے دیکھ لو، اتنا اچھا بچہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا. پہلے میں رہ کے گاؤں میں، اس سے جا کے پوچھ لو، کبھی کسی کے ساتھ نہیں کوئی بات کی اس نے. ہر کسی کے کام آنے والا میرا بیٹا تھا، کبھی کسی کے ساتھ اونچی آواز سے نہیں بولا. اچھا، یہ بتائیں کہ یاسر شادی شدہ تھا؟ جی، یاسر شادی شدہ، اس کی ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی ہے. کیا ایج ہے بیٹی کی؟ 1.5 سال کی ہے. 1.5 سال کی بچی ہے، اسے معلوم بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا. نہیں. بہت تکلیف ہے، بڑے بڑے دکھ کی بات ہے اور لفظوں میں
آپ کے دکھ کا مداوع نہیں کیا جا سکتا؟ یہ جتنا ظلم ہوا ہے. یہ میرا بیٹا اس کی پھر بہت ظلم کیا. مجھے انصاف چاہیے، انصاف چاہیے. ماں انصاف کی طلبگار ہے. آنسوؤں کے سوا اپنے بیٹے کو کیا خراج پیش کر سکتی ہیں؟ یا صرف اس بات کا مطالبہ اس معاشرے سے کر رہی ہیں کہ جو لوگ ان کے بچے کی موت کی وجہ بنے ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے لایا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. باقی لوگ بھی اس گھر کے موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں ہم کہ یاسر کا گھر میں رویہ کیسا تھا. غصہ آتا تھا یاسر کو جس وجہ سے یہ سارا ہوا، یا دھیمے مزاج کا تھا؟ یاسر بہن بھائیوں میں کیسا تھا؟ یہ ساری باتیں یاسر کی بڑی بہن ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. یاسر کے ماموں، دیگر خاندان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. اور پھر کوشش کریں گے کہ پولیس کا اس پہ موقف بھی جان سکیں کہ اب تک کتنی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں ان کو پکڑنے کے لیے پولیس اب تک کیا کارروائی کر رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور دیگر لوگوں سے بات کرتے ہیں. اس کیس کی پیروی کرنے والے دیگر لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یاسر کے ماموں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ملزمان کے بارے میں ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملزمان کو وہ یا ان کے خاندان کا کوئی بندہ پہلے سے جانتا ہے، یا پھر کبھی ایسی کوئی بات ہوئی ہو خاندان کے کسی فرد کا، کبھی یاسر سے کچھ ملزمان سے کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہو جس کا بدلہ انہوں نے یاسر سے لیا ہو، کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو. پولیس نے اس معاملے میں کیا کچھ کیا ہے یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. آپ ماموں ہیں یاسر کے، یاسر کے بارے میں پہلے تھوڑا بتائیں کہ یاسر کیسا تھا، کیسی طبیعت تھی یاسر کی؟ یاسر بہت اچھا لڑکا تھا، بہت ملنے برتنے والا لڑکا تھا اور بہت ہی اخلاق والا لڑکا تھا. کبھی کسی سے ماڑی کبھی نہیں کی کسی سے، اپنے کام سے کام رکھتا تھا. کام کیا کرتا تھا؟ کام جنرل اسٹور تھا اس کا. یہیں اسی علاقے میں؟ نہیں، لاہی آباد میں. اب اسی علاقے میں پراپرٹی ڈیلری کا دفتر بنایا تھا. جنرل اسٹور نہیں کامیاب ہوا. ادھر 3 نمبر سٹاپ میں پراپرٹی ڈیلر تھا. پراپرٹی کا کام کر رہا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ یاسر نے کبھی آپ سے یا کسی فیملی ممبر سے کبھی کوئی تذکرہ کیا ہو، کوئی بات ایسی ہوئی ہو، کوئی جھگڑا ہوا ہو، کوئی ایسا دوستوں میں کبھی کوئی ایسی کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہو؟ نہیں سر، کدی نہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل آیا. ٹھیک ہے، اسی کسی نال لڑن واਲੇ نہیں ਹੈਗੇ. ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. ਇੰਤਹਾਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کسی نہ لڑائی جھگڑا، کوئی ایسی گل بات ہی نہیں. میں ماموں ہے، میرے پتراں طرح سی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ ملزمان جو ایف آئی آر میں جو نامزد ہیں ان میں سے آپ کسی کو جانتے ہیں؟ سر میری سائڈ تے رہندے نے یہ والے لڑکے. آئے دن کسی نو فیر، کسی نو انہوں نے ہن مرڈر دا کیس انہاں تے 302 پہلے پیا ہے. انہوں نے 3-4 چوریاں کیتیاں ہیں. آئے دن دکانداراں تو پیسے لیندے نے اور ٹیکے ویچدے نے، شراب ویچدے نے. وارث پورے گول چ ویچدے نے، یہ نور پورے ویچدے نے. سارا یہ ورک چونک چ ویچدے نے. کاشف نام دا ایک بندہ جہدے نال رل کے کم کردے نے. سر تسی پورا محلہ بول لو، محلہ پورا لاہی آباد 3 نمبر سٹاپ تمہیں سارا کہن گے کہ بچہ اتنا شریف سی. جے ادھر جاندا سی دکان تے اپنی دکان نال کم سی، جے ادھر پراپرٹی دا کردا سی تے اپنی کم نہ کم سی. ملومی جہا. اچھا آپ نے بتایا ملزمان کے بارے میں، پہلے بھی ان پہ کچھ ایف آئی آرز ہیں، پولیس کو یہ مطلوب ہیں. پولیس نے ان کو پکڑنے کے لیے، جیسا کہ آپ یہ جتنے جرائم آپ گنوا رہے ہیں کہ یہ منشیات فروشی بھی کرتے ہیں، یہ لوگوں سے بھتہ بھی لیتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں، تو کوئی کارروائی نہیں کی ان کو؟ تو اس سے بہت پہلے سزا مل جانی چاہیے تھی.
ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਸਰੇਆਮ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲੰਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਣ ਦੇ। कौन से थानों में पैसे चलते हैं? ਸਦਰ ਬਟਾਲਾ ਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ इलेक्शन तो ख़त्म हो गए आज। जी। अभी तक कोई नहीं मिला। अच्छा पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है बकौल आपके। पुलिस को आपने शवाहिद आपने जमा करके दिए हैं या फिर पुलिस ने ख़ुद जाए वाक़या पर पुलिस आई है, फ्रांसिक की है, जियो फेंसिंग की है जगह की और आके शवाहिद इकट्ठे किए? जी पुलिस मौके पे पहुंच गई थी, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਈ ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। कितनी गोलियां लगी? बच्चे को एक गोली लगी है। एक गोली लगी है, जानलेवा साबित हुई जी। है। अच्छा कोई सीसीटीवी फुटेज वाक़े की कोई इस तरह की कोई चीज़ जो है वो सामने आई? हाँ जी, थोड़ा जिहा क्लिप आया फुटेज ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਕਾਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਸਲਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। फायरिंग करता हुआ उस वीडियो में जी। वो सामने आया है। हाँ जी, एक लड़का सामने आया, एक लड़का साइड ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। कितने लोग थे ये फायरिंग करने वाले? ये तकरीबन 5 तो 7 थे। बाद में जब बच्चा कत्ल हो गया तो तकरीबन 20-22 जनों ने इंतहाई फायरिंग की है। पूरा मोहल्ला आपको बताएगा, पूरा मोहल्ला बताएगा, इतनी फायरिंग की है उसने। ये समझा कि 324 होगी जो उनका काम है आए दिन करना, वो 324 करके समझ के फायरिंग करनी शुरू कर दी। यासिर के मामू हैं और इस केस की पैरवी भी ये कर रहे हैं। चूँकि मेन मुद्दई तो यासिर की वालदा हैं, तो मामू भी उनके शाना बशाना है। उसी तरह से मुलज़मान के बारे में उनका ये कहना है कि मुलज़मान का ये काम है, उनका ये धंधा है कि वो मंशियात फ़रोशी करते हैं, चोरी डकैती उनका काम है। उन पे पहले भी FIRs दर्ज हैं, पुलिस को वो पहले भी बहुत सारे मुकदमात में मतलूब हैं। लेकिन दीदा दलेरी उस पर यह है कि यहाँ ना सिर्फ दंदनाते फिरते हैं बल्कि लोगों को ये भी कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसने जो करना है वो कर ले। और इसी बिना पे उन्होंने यासिर पे फायरिंग की। एक फायर यासिर को लगा और वही जानलेवा साबित हुआ। और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई के बारे में इनका ये बताना है कि चूँकि पुलिस इलेक्शन में मसरूफ़ थी और ये बताया गया कि नफरी कम है, अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक मुलज़िम जो है वो बकौल इनके उसने ख़ुद से गिरफ़्तारी दी है और ख़ुद से पुलिस के पास वो गया है। उससे क्या कुछ पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, दीगर मुलज़मान के कितना वो करीब पहुँचे हैं, हम पूछेंगे, जानेंगे हम ये SHO थाना सदर और इसके जो तफ्तीशी हैं इस FIR के उनसे कि इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, किन जावियों पे वो काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ज़ाहिर सी बात है हिडन होती हैं और वो वक्त से पहले बयान करने वाली नहीं होती। एहतियात हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी जितना हम आपको बता सके इस केस के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, बच्चे के वालिद और इस केस के कुछ और किरदारों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए आगे चलते हैं। यासिर की वालदा की गुफ्तगू आपने सुनी, मामू जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। वालदैन की जब बात होती है, जब नौजवान बेटा इस दुनिया से चला जाता है तो यकीनन वालदा तो दुख में होती हैं, लेकिन उस बाप का दुख भी कोई पूछने वाला नहीं होता जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर चुका होता है। और यासिर के बदकिस्मत बाप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे उनका दुख बांट सकें
اور یہ جان سکیں کہ یاسر کیسا تھا، بچے ان کے کتنے ہیں اور گھر میں کیا معاملات تھے، ان تک یہ خبر کیسے پہنچی. ہم جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو ہمارے علم میں یہ ہے، پہلے ایف آئی آر جب میری ٹیم نے مجھے بھیجی اور میں نے پڑھی تو اس میں والدہ مدعیاں تھیں، تو میں نے فوراً پوچھا ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں ان سے کہ والد صاحب کہاں ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ والد صاحب آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں اور محنت مزدوری کے سلسلے میں وہ اس ملک سے باہر ہیں، اور اب چونکہ بچے کی خبر سنی ہے تو اس کے بعد یہ پاکستان آئے ہیں. کتنا عرصہ پہلے وہ اپنے بیٹے سے ملے ہیں. اولاد بڑی مشکل سے جوان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس طرح کی حرکت ہو جانا یہ بہت افسوسناک ہے. انکل جی بہت افسوس ہے تواڈے بیٹے دے اس طرح چلے جان دا. ہاں جی اللہ دی رضا ہے جی. بس اے دسو کہ بچے چار دسے نے آنٹی اور نے گل ہوئی ہے پہلے انہوں دے نال. یاسر کس طرح دا سی طبیعتاً؟ یاسر سر بہت اچھا آدمی سی. تقریباً ਉਹਦੀ تعلیم 12 ਜਮਾਤਾਂ تعلیم ਸੀ. ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੁੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ. ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 30 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ है कि तेरा बेटा कत्ल हो गया है. फिर उस टाइम वो जो मेरे पे गुजरी है या मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है तो और मेरे क्या कर सकता हूँ मैं. फिर उस टाइम मैंने जो सूझा मुझे मैंने टिकट ली. मैं आ गया सुबह 4 बजे जुम्मे का दिन फ्राइडे के दिन मैं आखिरी दीदार कर लिया था यासिर को, आखिरी दफ़ा देख हाँ लिया? जी आखिरी दफ़ा मैंने देख लिया जुम्मे फ्राइडे के दिन. मैंने जनाजा की पढ़ा के खुद. शादी कितना अरसा पहले यासिर की? शादी तकरीबन 2.5 साल पहले शादी हुई थी. वो भी बहरीन में था, कंप्यूटर सिस्टम काम करता था उधर एक ऑफिस में. पहले मैंने 4 साल पहले बुलाया. पहले यासिर उधर हाँ जी. जब वो इधर आया तो उसकी शादी की, उसकी कंपनी बंद हो गई उधर. तो फिर मैंने बोला मैं आपको फिर वीज़ा भेजूँगा किसी दिन. अभी कोविड के हालात भी हाँ जी काफ़ी ये उस टाइम वो कोरोना भी बहुत था ना तो फिर इस टाइम वीज़ा नहीं मिला उसका. मैंने बहुत कोशिश की कि ये मैं पाकिस्तान से इधर ले आऊँ बहरीन में, लेकिन उसकी बदकिस्मती हमारी. मेहनत मजदूरी करते थे. कभी बच्चों की फ़िक्र हुई आपको कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कुछ सेफ्टी नहीं है उनकी, कुछ मामलात इस तरह के हैं? सर फिक्र तो 24 घंटे माँ बाप ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ औलाद ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਟਾਊਨ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਧਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਸਾਥੀ ਕੋ ਕਿ ਕੈਸਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ. हम लोग किसी को ना साड़ी जान है ना पहचान है ना कुछ ना लेनी ना देनी ना किसा ना कहानी. ऐसे वैसे उन लोगों ने इतना हमारे साथ जुल्म किया है कि हम बता नहीं सकते कि हम क्या कर सकते हैं. हमारी सोच से यानी हमारी सोच काम नहीं कर रही. यासिर के वालिद हैं, स्पीचलेस हैं, बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनसे और हमने भी कोशिश की कि इनसे बहुत कम बात की जाए और बस सरसरी सी इनसे हमने हवाले के तौर पे एक इनसे हमने गुफ्तगू की है. यकीनी तौर पे लफ्ज़ों में ना इन यासिर की वालदा के दर्द का मदावा हो सकता है ना इनके दर्द का मदावा हो सकता है. एक नुकसान ऐसा हो गया है जिसका अजाला किसी तरह से हो ही नहीं सकता. हाँ बस अब एक थोड़ी सी उम्मीद इस बात की सूरत में है कि जो कातिलान हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए कि कल को किसी और माँ बाप का यासिर उसके साथ इस तरह की हरकत ना हो जाए. कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं. यासिर के चचा जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि चूँकि वालिद तो काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे, बड़ा कम रहते थे, तो चचा बड़े करीब होते हैं या मामू बड़े करीब होते हैं फैमिलीज़ के. तो उनसे हम यासिर के बारे में जानते हैं कि कभी यासिर ने ज़िक्र किया हुआ कि कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है. यासिर के दोस्त कैसे थे? यासिर के काफ़ी सारे दोस्त थे लेकिन सब भी अच्छे थे, पढ़े लिखे थे और वो आपस में दोस्तों की तरह भाइयों की तरह रहते थे. कभी उन्होंने कभी कोई लड़ाई का जिक्र भी नहीं आज तक मेरे सामने किया. कभी मैंने पूछा यासिर कभी किसी चीज़ की कमी है, कहता चाचू मेरे पास आप कुछ पापा मेरा भेजता है, जो किसी चीज़ की कमी नहीं, अगर मैं लेनी होगी कोई चीज़ आपसे तो आपसे ले लूँगा. मैंने उसको समझाता कभी किसी लड़ाई, कहता चाचू कभी सुना है मैंने मेरी किसी से लड़ाई हुई है. मैंने कहा नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा बच्चा था.
باقی وہ گاؤں میں بھی جاتا تھا. ہمارا اس کا ددیال جو ہے گاؤں میں ہے, اور یہ شالیمار میں رہتے ہیں. تو جو نیال ہے وہ لائی آباد میں ہے. وہیں راستے پہ لڑائی, کہیں لڑائی کا چکر ہوا تھا, کسی کا فائر اس کو لگا کہ ماما ساتھ تھی اس کے ساتھ. اچھا, یہ نا بالکل بڑی عجیب سی بات ہے, یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ آپ کی فوراً ایک بندے سے لڑائی ہوئی اور اتنا غصہ آ گیا ہے کہ آپ نے اس کو گولیاں مار دی ہیں. یہ ایک بالکل سمجھ سے باہر ہے. ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال. کبھی پہلے کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا یاسر کا, کوئی دوستوں میں کوئی ایسی بات, کسی چیز کا آپ سے کبھی تذکرہ کیا ہو کہ کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو گیا ہے جو اسے تنگ کر رہا ہو, کوئی ٹینشن کوئی ایسی ہو؟ میں نے آج تک نہیں اسے سنا. اگر اس کی بات کریں تو بابا اپنے سے پہلے مجھ سے میرے ساتھ شیئر کرتا ہے وہ, یا ماموں ساتھ کرتا تھا کہ یہ جھگڑا ہوا ہے. لیکن آج تک نہ ماموں نے بتایا, نہ مجھے میرے علم میں ہے کبھی کسی کا جھگڑا ہوا ہو. کبھی آج تک کوئی ایف آئی آر, کوئی رپورٹ, کوئی میں نے نہیں سنی اس کی. کوئی تھانے کا کوئی مسئلہ ہو یا لیکن کبھی نہیں سنا. یاسر کے چچا کا یہ کہنا ہے کہ کبھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, کبھی کوئی ایسا کسی ایسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ لگا ہو کہ کوئی اتنا بڑا واقعہ ہو جائے یا کوئی اس طرح کی اتنی بڑی یہ چیز ہو. بظاہر اس واقعے کو اگر دیکھا جائے تو یہ صرف اور صرف ایک عدم برداشت کا ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص کو اپنی بےعزتی برداشت نہیں ہوئی اور اس نے بےعزتی کا بدلہ اپنی کا لینے کے لیے اتنا انتہائی قدم اٹھا لیا کہ ایک شخص کی, ایک انسان کی جان تک لے لی. اب اس سے صرف ایک فیملی ڈسٹرب نہیں ہوئی, بہت سارے خاندان ہیں جن کا تعلق ہے جو اس سے تباہ ہوئے ہیں. خاص طور پہ یاسر کی وہ 1.5 سال کی بچی ہے, مختلف سوال کرتی ہے. یاسر کے والد سے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ یاسر کی بیٹی ہے 1.5 سال کی, کبھی اس نے اس سارے واقعے کے بعد اپنے باپ کا تو آپ سے پوچھتی ہوگی کہاں چلا ہے؟ رو رہی ہے, پہچان ہی نہیں رہی ہے ہم کسی کو. پوچھتی ہے, میں بولتا ہوں بابا کے پاس جاتی ہے, بولتا ہے ہاں بولتی ہے, میں نے بابا 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 کہتی ہے, اتنی باتیں بھی نہیں کرتی وہ. بابا اس کے کھلاتے تھے اس کو شام کو ڈیلی جب ڈیلیوری سے آتے تھے. ڈیتھ باڈی آئی تھی تو اس کی ڈیتھ باڈی لے کے اس کے ساتھ لپک پڑی. اس کا میرا بابا, اس کو ڈیتھ اس کو پتا کیا پتا تھا کہ میرا بابا سویا ہوا ہے. معصوم بچے کو کیا پتہ ہے کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا, یا خود اس کے ساتھ کیا ہو گیا, اس کی زندگی آنے والی کتنے امتحان لے کے اس کے لیے کھڑی ہے. بہت سارے سوالات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اس کیس کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے ابھی. اس کیس میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پر سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے. پولیس سے بات کرتے ہیں, ان کا موقف جانتے ہیں کہ انہوں نے اب تک اس پہ کیا کارروائی کی ہے, کتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور کتنے لوگوں کی گرفتاری جو ہے وہ اس وقت قریب ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسی کیس کے ایک اور کردار عمر ہیں, بھائی ہیں یاسر کے, اور یہ بھی ظاہری سی بات ہے تھانے ان کا بھی بہت آنا جانا ہے, اور واقعے کو شروع سے لے کے اب تک انہوں نے مانیٹر کیا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں. یقیناً یہ بھی اتنی تکلیف میں ہیں, لیکن ظاہری سی بات ہے والدین کے چونکہ بچے بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں, بہن بھائیوں میں بھی وہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. دکھ میں ہم ان کے برابر کے شریک ہیں, لیکن اب ان سے جاننا ہے کہ یہ سارا واقعہ ہوا کس طرح سے ہے. عمر, پہلے آپ نے کبھی ان لوگوں کو یہاں پہ دیکھا ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ نہیں سر, نہ ہم جانتے ہیں انہیں اور نہ آج تک ہم نے انہیں دیکھا ہے. ہمارا ادھر کوئی لین دین ہی نہیں ہے, نہ ہمارا ادھر کوئی گھر ہے. تو ادھر ہم شفٹ ہوئے ہیں, تو ادھر گاؤں سے ادھر شفٹ ہو گئے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارا کبھی آنا جانا ہی نہیں ہوا سوائے ماموں کے گھر, وہ بھی سیدھا جاتے ہیں سیدھا آتے ہیں. یہ واقعہ ہونے کے بعد ایف آئی آر درج ہو گئی, پولیس نے اس پہ کارروائی شروع کر دی. ایک شخص نے گرفتاری خود سے اپنی دی. پولیس نے کسی دوسرے شخص کی گرفتاری کے لیے کوئی چھاپا مارا یا آپ سے کوئی پوچھا, کسی کا نام, کسی کا پتہ, کسی کی سی ڈی آر, کوئی اس طرح کی کوئی چیز, کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز, شواہد, یہ ساری چیزیں؟ نہیں سر, ہمارے پاس کسی قسم کا پولیس نے تعاون نہیں کیا, تو نہ ہمیں لے کے کسی کے گھر پہ ریڈ کی ہے. تو خود ہی کی ہے اور خود ہی ایک ملزم پیش ہوا ہے ادھر. اس کے علاوہ ان کے گھر پہ کوئی ریٹ بھی نہیں ہوئی. ہم نے کہا تھا تو نہیں, ہم کر لیتے ہیں, ہم خود ہی کر لیتے ہیں. جو ادھر ایس ایچ او ہیں ارم شاہ صاحب ہے,
اور وہ ہمارے جن کے پاس ہمارا کیس ہے تفتیشی کیسر شاہ صاحب، وہ ہمارے تفتیشی ہیں. ہم گئے تھے ان کے پاس، لیکن اس موضوع پہ ریٹ کے موضوع پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. وہ سرعام گزر رہے ہیں، ہمارے گھر کے سامنے سے 2 دفعہ گزرے ہیں، ہراساں کیا ہے. ٹھیک ہے، گنز ان کے پاس تھی تو ادھر سے گزرے ہیں. نقاب وغیرہ کیا تھا، 125 تھا، ریڈ کلر کی ان کی نمبر پلیٹ تھی، اوپر ایڈوکیٹ لکھا ہوا تھا. آپ کو یہ واقعہ ہونے کے بعد پھر سے وہ ہراساں کر رہے ہیں، یہ بات بتائی ہے پولیس کو آپ نے؟ جی ہم نے بتائی ہے. تو پولیس یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن تھا جس کی وجہ سے پولیس کافی بیزی ہے، اب ہم انہیں پکڑیں گے. لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں. الیکشن کل کے ختم ہو گئے ہیں. تو آج ان سے بات ہوئی تو آج وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپنا بتا رہے تھے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں. آج آپ کو پیش ہونا تھا اس کیس کے سلسلے میں، بلوایا تھا ایس ایچ او صاحب نے؟ نہیں بلوایا نہیں تھا، آج تک کا ٹائم تھا نا. الیکشن تو کل ختم ہو گئے ہیں، تو آج ہم نے ان سے پوچھنا تھا. تو جب ان سے رابطہ ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم لاہور ہائی کورٹ میں. اچھا، یہ کتنے بجے رابطہ ہوا ہے آپ کا؟ آج صبح رابطہ ہوا ہے. صبح رابطہ ہوا ہے. بتایا گیا کہ اپنے کسی کیس کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں ہے. کتنی امید ہے، کتنی توقع ہے آپ کو پولیس سے کہ وہ کارروائی اس پہ کرے گی؟ ہماری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ مہربانی کر کے ہمیں انصاف دیا جائے. تو فی الحال لیکن کوئی ایسا کام پولیس کر نہیں رہی. 13 تاریخ کا وقوع ہے اور ابھی تک ایک بھی مین ملزم نہیں پکڑا پولیس نے. وہ سرعام گھوم رہے ہیں، ان کی منتھلیاں لگی ہیں. جو افسروں سے نیچے پولیس ہے ساری، جو موٹر سائیکل پہ گشت کرتی یوسی وغیرہ، یہ سب انہیں جانتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی ریٹ کرنا بھی چاہے تو ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. وہ بہت عادی مجرم ہے وہ اس بات کے. ٹیکے وغیرہ یہ ان کا لین دین روز کا کام ہے یہ ان کا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس سے پہلے جب ہماری گفتگو یاسر کے ماموں سے ہو رہی تھی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ عادی مجرم ہے اور پولیس بالکل جانتی ہے ان کو پکڑنا کو پولیس کے لیے بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. پولیس اگر چاہے تو فوراً سے پہلے انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، سلاخوں کے پیچھے انہیں لایا جا سکتا ہے. تو پولیس کیوں ریلیکٹنٹ ہے ان کو پکڑنے میں؟ اور شواہد جو پولیس کو فراہم کیے گئے ہیں ان میں ایک CCTV فوٹیج ہے اور جائے واقعہ سے جو شواہد پولیس خود اکٹھے کرتی ہے وہ ہے. آگے بڑھتے ہیں اور مزید اس کیس پہ بات کرتے ہیں. اس کی بہت ساری گتھیاں ایسی ہیں جن کا سلجھنا ابھی باقی ہے. محلے کے کچھ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور یاسر کے بارے میں گھر والوں سے تو ہم نے پوچھا اس کے، محلے داروں سے پوچھتے ہیں کہ یاسر کردار کا کیسا تھا. محلے میں کبھی اس کی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ قاتل کو اتنا غصہ آیا ہے کہ اس نے اتنی گھناؤنی حرکت کی ہے؟ محلے دار ہیں یہ ہمارے ساتھ، بزرگ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ اسی محلے میں رہتے اسی ہیں؟ محلے میں متایا ان کا. کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں آپ؟ میں تو 20 سال سے رہ رہا ہوں. یاسر بھی آپ کے ساتھ؟ ہاں جی، یہ 4 سال سے ادھر رہ رہے ہیں. 4 سال سے. کیسا پایا یاسر، کیسا تھا وہ؟ یاسر بہت ہی اچھا بچہ سی، بہت ہی اچھا. اس محلے ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ, ਬਲਕਿ ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ. ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ. ਯਾਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ? ਜੀ ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ ਜੀ. ਯਾਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੁਝ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਯਾਸਰ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਸਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਅਦਾਵਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ. ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ. یاسر کے لیے ہر آنکھ اشکبار ہے اس وقت، چاہے وہ گھر کے لوگ ہوں، محلے کے لوگ ہوں یا دوست ہوں یاسر کے. ہر دل جو ہے وہ اس وقت زخمی ہے یاسر کے اس طرح سے دنیا سے چلے جانے پہ. اور ہر ایک کا یہ کہنا ہے کہ یاسر کی کبھی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ایسی کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے اتنی گھناؤنی حرکت اس کے ساتھ ہو جاتی، اتنا سب کچھ اس کے ساتھ ہو جاتا. پھر بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وجہ کیا بنی اس ساری حرکت کی. بظاہر اس FIR کے مطابق گھر والوں سے ہم نے بات کی، ان کے مطابق ایک چھوٹا سا سیشن ہوتا ہے گالم گلوچ کا، اور پھر اس پہ طیش میں آ کے، غصے میں آ کے دھمکیاں دی جاتی ہیں ایک دوسرے کو، جس کے بعد یاسر کا قتل کر دیا جاتا ہے کوئی 20 سے 25 منٹ بعد.
آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کون سے ایسے پہلو ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اب تک سامنے نہیں آ سکیں. میرے خیال میں پولیس سے بات کرتے ہیں اور زیادہ چیزیں وہیں سے ہمیں ملیں گی کہ اس کیس میں کیا کچھ ہوا ہے اور ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا، جس وقت ہم یہ پروگرام یہاں پہ شوٹ کر رہے ہیں اور یہاں ہماری ٹیم ساری موجود ہے، گھر والوں سے ہم بات کر رہے تھے تو محلے کے مختلف لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ وہ کچھ بات کرے، یاسر کے بارے میں کچھ بتائے. اور جس سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اس نے یہی بتایا کہ یاسر بہت اچھا، ہر ایک کا خیال رکھنے والا، محلے کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی بہن سمجھنے والا، محلے میں بالکل اپنے جس طرح سے اپنے گھر میں رہتا ہے اس طرح سے رہنے والا، کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں، کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. اور اس طرح سے لوگ یاسر کے لیے افسردہ ہیں یا غمزدہ ہیں جس طرح اس کے گھر والے. پورے محلے کہ ہم نے یہاں پہ ان سے ہم نے آف دی ریکارڈ بات کی ہے، کچھ لوگوں سے ہم بات کر سکے ہیں، کچھ سے نہیں کر پائے. یہ ایک اور خاتون ہیں، یہ اسی محلے میں رہتی ہیں اور یاسر کے بارے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں. کتنے عرصے سے آپ یہاں ہیں؟ ہم لوگ تو کافی عرصے سے، 15 سال ہو گئے تھے. 15 سال سے آپ یہاں پہ ہیں. اچھا، آپ یاسر اسی محلے میں تھا، کبھی یاسر کو کہیں فضول کھڑے ہوئے دیکھا ہو، کبھی کسی جھگڑے میں، کسی لڑائی میں، کسی اس طرح کی چیز؟ بالکل بھی نہیں بھائی، ایسے بالکل بھی نہیں تھے. بلکہ ہم اگر باہر کبھی جاتے تھے تو بھائی ہمیں ڈانٹ کے کہتے تھے کہ آپ لوگ اندر چلو. ہمارا ایسے خیال رکھتے تھے کہ جیسے ہم ان کی سخی بہن ہیں اور ہم بھی انہیں اپنا بالکل بھائی، سکا بھائی مانتے تھے. ہمیں نہیں تھا پتہ کہ وہ. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آج کے اس دور میں بھی کوئی آپ کے کردار کی بات کر رہا ہے، اور یہ اور کسی انسان کے چلے جانے کے بعد اس طرح کی باتیں یہ بڑی کم سننے کو ملی ہیں. بہت سارے کیسز ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں اور بہت سارے کیسز پہ ہم نے بات کی ہے. یہ ایک اور محلے کی خاتون بھی آئی ہیں، یہ بھی یاسر کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، یاسر کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں. آپ نے یاسر کو کس طرح کا پایا؟ وہ تو میرا تو بیٹا تھا جی، یہ میں سامنے ہی رہتی ہوں. میرا تو وہ بیٹا تھا اور سب کا ہی بیٹا تھا. میں نے آپ کا سن کے ہی آئی ہوں کہ میں بھی بتا کے آؤں کہ اتنا ظلم. تو اتنا اچھا انسان جتنا ہم جانتے ہیں محلے میں، تو اس کی ایک، آپ جدھر چلے جائیں آپ کو یہی بات ملے گی، وہ سب کا بیٹا تھا. کوئی کہہ رہا ہے میرا بھائی چلا گیا، کوئی کہہ رہا ہے میرا بیٹا چلا گیا. پورے محلے کے بی پی ابھی تک آپ نے ہر بندہ جو ہے وہ یاسر کے لیے افسردہ ہے، اور ہر بندے کے دل میں ایک دکھ اور غم کی ایک عجیب سی کیفیت ہے. اور سب کا یہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یاسر کے جو قاتلان ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ان کو قرار واقعی سزا دلوانا چاہتے ہیں. تھانہ صدر میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور پولیس کے جو حکام ہیں ان سے ہم نے بات کی. ایس ایچ او صاحب سے ہماری آف دی ریکارڈ گفتگو ہوئی اس کیس کے حوالے سے، اور ایف آئی آر کے علاوہ انہوں نے جن پہلوؤں پہ وہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں انہوں نے ان سب پہلوؤں پہ بڑی مفصل انہوں نے گفتگو کی. مجرمان یا ملزمان جو ہیں اس کیس کے، ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ 3 ملزمان عبوری ضمانت پہ اس وقت رہا ہیں اور ایک جو ہے اس کو پکڑا جا چکا ہے، جبکہ ایک مفرور ہے. جو ایک مفرور ہے اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور دیگر جو ایک بڑی اہم بات انہوں نے بتائی کہ اس کیس کو جدید زاویوں پہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے، یہ معاملہ اتنی گرمی کیوں پکڑ گیا کہ گولیاں چلانے کی نوبت آن پہنچی اور ایک انسانی جان چلی گئی. انویسٹیگیشن میں یہ سب کچھ سامنے آئے گا. ملزمان سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، سزائیں ملیں گی ان کو، جیسا کہ عمومی طور پہ ایسے کیسز میں ہوتا ہے. لیکن اس 1.5 سال کی بچی جسے یہ نہیں معلوم کہ اس کا باپ اب اس دنیا سے جا چکا ہے، یا یہ جو والدین جنہوں نے اتنی محنت کر کے اپنے ایک بیٹے کو پالا پوسا، اسے اس کی شادی کی، قابل روزگار اسے بنایا اور پھر وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہا تھا، ان والدین کو جواب دہ کون ہے؟ ان ساری باتوں کا مجرم ابھی بھی لاپتہ ہے. اللہ حافظ.